بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا عنوان ہے جسے اللہ رکھے۔ 1958 عیسوی کے آخری دنوں کا ذکر ہے کہ یورپ کے چند ملاحوں نے بڑی بڑی مچھلیوں کے شکار کا پروگرام بنایا۔ وہ ستارہ مشرق نامی ایک جہاز پر سوار تھے۔ انہوں نے 2 کشتیاں جہاز سے سمندر میں اتاریں اور ان پر سوار ہو کر مچھلیوں کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ ان کو فاکلینڈ کے جنوبی جزیروں میں سمندر کے ساحل سے تقریباً 3 میل دور ایک بڑی ویل مچھلی نظر آئی۔ ان ملاحوں نے اپنی کشتیاں اس کے پیچھے لگا دیں اور اس کے قریب پہنچ کر اس پر لوہے کے وزنی کانٹے پھینکے۔ مچھلی نے زخمی ہو کر بھاگنے کی کوشش کی۔ جوں ہی وہ ایک طرف مڑی، اس کی 12 فٹ لمبی دم نے ایک کشتی کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کشتی پر 2 ملاح سوار تھے۔ ایک تو آنن فانن سمندر میں ڈوب گیا اور دوسرے کو مچھلی نے نگل لیا۔ اس ملاح کا نام بارکلے تھا۔ دوسری کشتی والوں نے یہی سمجھا کہ تباہ ہونے والی کشتی کے دونوں سوار بھی کشتی کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے مچھلی کا پیچھا نہ چھوڑا اور آخر اس کو شکار کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ وہ اس کو جہاز کے ساتھ باندھ کر ساحل پر لے آئے اور جہاز کے سارے آدمی کلہاڑوں سے اس مچھلی کی چیر پھاڑ میں مشغول ہو گئے۔ وہ سارا دن اس کام میں جٹے رہے اور کچھ نے تو رات گئے تک بھی یہ کام جاری رکھا، لیکن مچھلی کا بڑا حصہ پھر بھی باقی رہ گیا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر وہ پھر اسی کام میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں مردہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے خیال کیا کہ ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی چھوٹی شارک مچھلی ہے جسے ویل مچھلی نے نگل لیا ہوگا اور اب وہ اس کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ایک کے بجائے 2 مچھلیوں کا مل جانا ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا، لیکن جب انہوں نے ویل مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ویل مچھلی کے پیٹ میں شارک مچھلی کے بجائے ان کا ساتھی بارکلے تھا۔ وہ تیل اور چربی میں لتھڑا ہوا تھا اور بالکل بے ہوش تھا۔ ملاحوں نے اسے فوراً جہاز کے عرشے پر پہنچایا اور اس کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ چند گھنٹوں کے بعد اسے ہوش تو آ گیا، لیکن دماغ پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ جہاز کے ہسپتال میں اس کا علاج ہوتا رہا اور تقریباً 2 ہفتے کے بعد اس کی حالت سدھرنی شروع ہوئی۔ تیسرے ہفتے کے آخر میں اس کو پوری طرح ہوش آ گیا اور جو کچھ اس پر بیتی تھی اس کا حال اس نے یوں بیان کیا: جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایسی آواز محسوس کی جو تیز ہوا کے چلنے سے پتوں وغیرہ کے اڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز ویل مچھلی کی دم ادھر ادھر مارے جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس آواز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھے پانی کا دباؤ ایک جانب کھینچے لیے جا رہا ہے۔ میرے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا اور اس کھچاؤ سے بچنا ممکن نہیں نہ تھا۔ اس کے بعد میں یکا یک گہری تاریکی میں غرق ہو گیا اور یوں محسوس کیا کہ ایک نرم راستے سے گزر رہا ہوں جس میں حد درجہ پھسلن تھی۔ یہ کیفیت 2-3 سیکنڈ رہی، پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں کافی کھلی جگہ پہنچ گیا ہوں جس کے ارد گرد دیواریں کھڑی ہیں۔ میں نے انہیں ہاتھ سے چھوا تو وہ بہت ہی نرم اور چکنی تھیں۔ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا جس سے باہر نکلنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ میں سانس لے سکتا تھا۔ سانس لیتے وقت یوں معلوم ہوتا تھا
کہ ایک خاص قسم کی حرارت میرے جسم کے اندر داخل ہوتی جاتی ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا میں کمزور ہوتا جا رہا تھا اور یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میری آنکھیں کھلیں تو میں نے اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں پایا۔ ستارہ مشرق جہاز جب وطن پہنچا تو بارکلے کو ایک اعلیٰ درجے کے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں چند دن کے اندر اس کی صحت پوری طرح بحال ہو گئی اور وہ چاق و چوبند ہو گیا۔ اس واقعے کی خبر جب اخبارات میں شائع ہوئی تو ساری دنیا میں شور مچ گیا اور لوگ دور دور سے بارکلے سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ان میں جہاں اس واقعے کو انتہائی حیرت انگیز قرار دیا گیا، وہاں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کا شک کرنا ٹھیک نہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کر دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ مسیح سے کوئی 800 سال پہلے ملک عراق کے شمال میں اشور نام کی ایک قوم آباد تھی۔ اس قوم کا سب سے بڑا شہر نینوا تھا جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے تھے اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اور بھی طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام سال ہا سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ ایک اللہ کو مانو، بتوں کو مت پوجو اور ان کاموں سے باز آ جاؤ جن سے اللہ نے منع کیا ہے، مگر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ الٹا ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی ضد سے تنگ آ کر اللہ سے ان پر عذاب بھیجنے کی دعا کی اور پھر ان لوگوں کو بتایا کہ آج سے تیسرے دن اللہ کی نافرمانی کی سزا تم کو اس کے عذاب کی صورت میں ملے گی۔ وہ ان سے خفا ہو کر تیسرا دن آنے سے پہلے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر آدھی رات کو شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے شہر سے نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب ان پر ضرور آئے گا اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر جب وہ ان کو نہ ملے تو وہ سب اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر روتے دھوتے شہر نینوا سے باہر نکل کر صحرا میں آ گئے اور رو رو کر سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور اس رحیم اور کریم اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور یوں ان کے سر سے عذاب ٹل گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل کر دریائے فرات کے کنارے پہنچے اور اسے پار کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا میں کچھ دور گئی تو ہچکولے کھانے لگی، کیونکہ اس میں گنجائش سے زیادہ مسافر تھے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ہچکولے کھانے کی وجہ یہ تھی کہ طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ لیا تھا۔ کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق خیال کیا کہ کشتی کے ہچکولے کھانے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا ہے اور جب تک وہ کشتی سے نہیں اترے گا کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ اسی طرح رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کی باتیں سنی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ غلام تو میں ہی ہوں جو اپنے رب کے حکم کا انتظار کیے بغیر شہر سے نکل کھڑا ہوا۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے دریا میں گرانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن کشتی والے نے ان کو دریا میں گرانے پر آمادگی نہ ظاہر کی۔ آخر کرا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر دوسری اور تیسری بار کرا ڈالا گیا تو تب بھی ہر بار حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔
اب وہ دریا میں ڈال دیے گئے۔ اللہ کی قدرت، جو ہی وہ دریا میں ڈالے گئے ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر دعا پڑھنی شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس کے حکم کے مطابق مچھلی نے ان کو زندہ سمندر کے ساحل پر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ساحل پر ان کو ایک بیلدار درخت کا سایہ مل گیا۔ اس درخت کے پتے سائے کا اور پھل خوراک کا کام دیتے تھے۔ جلد ہی ان کی کمزوری اور بیماری جاتی رہی جو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ان کو ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ آئے۔ اب ان کی قوم بالکل سدھر گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لے آئے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا نبی مان لیا تھا۔ ایمان کے بعد یہ قوم کافی عرصہ تک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر قائم رہی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں پہلے سے بھی بڑھا کر عطا کیں۔ یہ دنیا کی ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر سے اللہ کا عذاب ٹل گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے لمبے عرصے تک اسے زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں آیا ہے۔ ان صورتوں کے نام یہ ہیں۔ ان میں سے ایک صورت خود حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163، سورۃ الانعام آیت نمبر 86، سورہ یونس آیت نمبر 98، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87-88، سورہ صفت آیت نمبر 129 تا 148 اور سورہ قلم آیت نمبر 48 تا 50۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن پاک میں ذوالنون اور صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے۔ ذوالنون اور صاحب الحوت دونوں کے معنی ہیں مچھلی والا۔ یہ لقب ان کو مچھلی والے واقعے کی وجہ سے ملے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔